السلام علیکم. آپ سب کے سامنے این آور ود عائشہ کا ایک برانڈ نیو ایپیسوڈ لے کے میں حاضر خدمت ہوں. سچ بولوں تو ابھی تک میں یہ جانتی بھی نہیں ہوں کہ جو گفتگو کا سلسلہ میں لے کر چلنے والی ہوں یہ ساری چیزیں ایک فارمل طرح کا چٹ چیٹ والا پوڈ کاسٹ ہے یا یہ انفارمل پوڈ کاسٹ ہے یا گفتگو کے ایسے سلسلے کو کیا نام دیا جا سکتا ہے انگریزی میں اور مختلف دوسری زبانوں میں. مگر میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ مجھے باتیں کرنے کا بہت شوق ہے اور میں گھنٹوں باتیں کر سکتی ہوں, ان لوگوں سے بھی جو مجھے اچھے لگتے ہیں اور ان لوگوں سے بھی جو مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے, کیونکہ کچھ چیزیں ہمیں ملازمت سکھا دیتی ہے. ہماری نوکری یا ہمارا کام ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اندر برداشت یا حوصلہ پیدا کر لیتے ہیں بات چیت کا, وہ بات چیت جو ہمیں اچھی لگتی ہے وہ بھی, اور وہ بات چیت جو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ سلسلہ کب ختم ہوگا گفتگو کا, مگر ہم اسے جاری و ساری رکھتے ہیں. لیکن جب اپنی خوشی سے کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا لطف, اس کا مزہ علیحدہ ہی ہوتا ہے. آج میرے مہمان بڑے خاص ہیں, بہت ہی پیارے انسان ہیں. اس سے پہلے کہ میں ان کا تعارف کراؤں میں تھوڑا سا یہ حوالہ دینا چاہوں گی کہ میں نے انہیں ہی کیوں انتخاب کیا آج کی گفتگو کے لیے. جب میں کافی چھوٹی تھی تو مجھے میتھس کہتے ہیں, یہ بھی ابھی ہم ان سے ہی پوچھیں گے, تو مجھے میتھ بہت اچھا لگتا تھا, حساب بہت اچھا لگتا تھا جب میں نرسری میں تھی, KG میں تھی, 1 میں تھی. لیکن جب میں اپنے پریپ لیولز میں گئی اور اپنے سیکنڈری کلاسز میں گئی تو مجھے میتھ سے شدید ترین نفرت ہو گئی, اور ہوتے ہوتے وہ ایک خوف اور ایک فوبیا بن گیا. آج اسکول کو چھوڑے ہوئے شاید اگر میں صحیح حساب لگاؤں تو مجھے کافی 30 سال کے قریب کا وقت گزر چکا ہے. مگر اس کے باوجود سالانہ ایک مرتبہ مجھے یہ خواب آتا ہے کہ میتھس کی کتاب ہے اور مجھے اس میں سے میٹرک کی میتھس کی کتاب, اور مجھے اس میں سے کچھ بھی نہیں آتا اور میں زار و قطار رو رہی ہوں. اور جب میں توہن و کرہن پھر پرچے کا وقت آ رہا ہے اور جب صبح ہوتی ہے اور میں پیپر دینے کے لیے گئی ہوں تو میں جب لکھنا چاہتی ہوں روتے روتے تو ٹیبل اور اونچا جا رہا ہے, پھر لکھنا چاہتی ہوں پھر ٹیبل اور اونچا جا رہا ہے, اور پھر مجھے پتہ چلتا ہے کہ جو پرچہ میرے سامنے رکھا ہے اس میں سے تو مجھے ایک لفظ بھی نہیں آتا, مجھے کچھ بھی نہیں آتا. اور پھر آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جب پھر میری آنکھ کھلتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے کوئی ہفت تقلیم کا خزانہ مجھے مل گیا ہو. تو یہ ہے میرا عالم نفرت کا میتھس کے ساتھ. مگر ابھی جو میرے پاس مہمان ہیں ایک انتہائی پیارے میتھس کے ٹیچر ہیں, اور 2023 میں انہوں نے ناردرن ریجن میں بیسٹ ٹیچر کا ایوارڈ بھی لیا ہے. اور ایک پرائیویٹ اسکول کے میتھس ٹیچر ہونے کے ناطے ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں, ان کا کیا اورا ہے پرسنالٹی کا, یہ گفتگو تو پھر ہم انہی سے کہیں گے. آج کے میرے پیارے مہمان کا نام ہے صہیب خالد. السلام علیکم بیٹا, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ تھینک یو فار انوائٹنگ می. بہت اچھا لگا, آپ نے مجھے اتنا اچھا ایک بڑا بریف سا انٹروڈکشن دیا. اور اس انٹروڈکشن کے پیچھے میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ زیادہ ہاتھ اس میں آپ کا ہے کہ 2023 میں اٹس اے بلیسنگ فار می کہ جب میں نے اس برانڈ کو جوائن کیا تو جو مجھے وہ کہتے ہیں نا کہ دریا میں پھینکنے والا جو ایک انسان تھا, جو کہ مجھے تیرنا نہیں آتا تھا, اور آپ نے مجھے دریا میں پھینک کے کہا کہ تیرنا سیکھیں, اور اس کو سیکھتے سیکھتے یہ میں اس منزل تک پہنچا کہ مجھے اتنا اچھا ایوارڈ ملا اور ناردرن ریجن میں ملا, اور اتنی زیادہ مطلب جو وہ آپ کو کہتے ہیں پذیرائی ملی. اس کے پیچھے جو ایک ہاتھ ہوتا ہے وہ واقعی میں آپ کا تھا. بس یہ تم یہ یاد رکھو کہ یہ میری مدہ سرائی کی گفتگو نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ گفتگو ہے کہ ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ صہیب خالد کون ہے. لیکن یہ ایک یہ وہ سچائی ہے, دیکھیں اس میں میں اگر ایکسٹرا کوئی بٹر ایڈ نہیں کر رہا کہ اگر آپ کہیں گے اس میں کوئی میں مسالہ ڈال رہا ہوں, بٹ یہ آپ خود بھی جانتی ہیں کہ اس کے پیچھے آپ تھیں 2023 نہیں, میں نہیں تھی, تم خود جب تھے. میں آپ کے پاس آیا. نہیں, میں نہیں تھی. دیکھو ہر کامیابی کے پیچھے نا انسان صرف خود ہوتا ہے. یہ ہم کبھی ایک لمبی گفتگو دوبارہ یہ کہتے ہیں نا میرے پیچھے بیوی ہے, میرے پیچھے شوہر ہے, میرے پیچھے فلانا ہے, کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, یہ تو ہے بڑا کامیاب مرد. آپ خود ہی اپنی کامیابی, اللہ ہے اور آپ خود ہیں, بالکل, ٹھیک اللہ ہے. تعالیٰ تو نمبر 1 پہ. اچھا, ایک چیز صہیب جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب صہیب خود چھوٹا تھا اور اپنے پرائمری ایئرز میں تھا تو اس وقت اتنا ہمارے ملک کا یہ ایک رواج ہے, السلام علیکم بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے, تو اس وقت بھی آپ سے بھی پوچھتے تھے لوگ ایسے, بالکل, گریڈ 4, 5 اور میں بھی شاید اس سے بھی پیچھے, جب آپ خود
6-7 سال کے تھے تو کیا رسپانس ہوتا تھا؟ ایسا ہی ہے, یہ کویشچن بڑا نارمل ہے, آج بھی پوچھا جاتا ہے, ہم سے بھی پوچھا جاتا تھا. تب آپ کے دماغ میں جو پروفیشنز ہوتے تھے وہ 2-4 ہوتے تھے, ڈاکٹر بنیں گے, پائلٹ بنیں گے, انجینئر بنیں گے. تب دماغ میں یہ نہیں تھا کہ آگے چل کے میتھ کو کنٹینیو کرنا ہے. اور آنیسٹلی اسپیکنگ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں بچپن سے میتھ میرا فیوریٹ تھا, میرے ریفلیکسز بہت اچھے تھے میتھ میں. ایز اے سبجیکٹ نارمل جیسے باقی سبجیکٹ تھے, یہ بھی میں بہت انٹرسٹ سے کرتا تھا. کوئی اتنے میرے برے گریڈس نہیں آتے تھے, اچھے آتے تھے. بٹ مطلب آفٹر پرائمری میرا انٹرسٹ واقعی میں میتھ کی طرف بڑھ گیا. وہ ایک ہے پال ولیم کا کوٹ ہے نا کہ میتھ جو ہے وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ پہ ڈیولپ کرتا ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ اکویشن اینڈ نمبر, اٹس اباؤٹ انڈرسٹینڈنگ. جیسے آپ نے پروگرام کے اسٹارٹ میں کہا کہ جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے آپ اس میں تھکتے نہیں ہیں. لائک اب آپ یہ پوڈ کاسٹ کر رہی ہیں, آپ کا پوڈ کاسٹ میں انٹرسٹ ہے, آپ میڈیا آپ مطلب آپ کو پسند کرتی ہیں آپ, تو اس کے لیے آپ ٹائم بھی مینیج کریں گی, آپ کی انرجی کا لیول بھی الگ ہوگا, ٹھیک ہے. اور کچھ بھی کر کے آپ اپنی روٹین میں سے اس ٹائم کو مینیج کر کے آ جاتے ہیں کیونکہ آپ کا انٹرسٹ ہے, آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی. تو پھر اٹس ناٹ اباؤٹ کہ کوئی مسئلہ ہے, کوئی ٹائم ہے, ڈسٹینس ہے. اسی طرح میتھس ہے, اٹس ناٹ اباؤٹ اکویشن اینڈ نمبر اونلی. اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی ہے تو بس. اور مجھے پرائمری کے بعد سے اس میں انٹرسٹ شروع ہوا, مجھے نمبر گیم بڑا اچھا لگنا شروع ہو گیا. پھر مجھے جو میتھ کے فن فیکٹس ہوتے تھے نا, چھوٹے چھوٹے سے جو چیزیں ہوتی تھیں میں وہ پڑھتا تھا. اور ایک جو بچوں کے جس طرح میگزینز آتے ہیں اس میں جو میتھ کی وہ جو کویشچنز اور وہ جو ریڈلز آتی تھیں میں ان کو سالو کرتا تھا. وہاں سے میرا انٹرسٹ بڑھنا شروع ہوا. جب میرا میٹرک کا رزلٹ آیا تو اس کے اندر ماشاء اللہ میرے میتھ میں 74 مارکس تھے آؤٹ آف 75. اور وہاں سے جو تھا میری جرنی اسٹارٹ ہوئی کہ میں نے سوچا کہ اب میتھ ہی کو کنٹینیو کرتے ہیں. آل دو میری جو بیچلرز ہے, میں نے جو بی ایس کیا ہے اپنا وہ کمپیوٹر سائنسز میں کیا ہے, لیکن اس کے بھی 4 سیمسٹرز تک میتھ جو ہوتا ہے ایک میجر سبجیکٹ ہوتا ہے جس میں ہم کیلکولس, لینئر ایکویشنز, الجبرا, یہ سب کچھ پڑھتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیسٹنی آپ کو کہیں پہ بھی لے آتی ہے. اور الحمدللہ پھر میں ٹیچنگ لائن میں آ گیا, اور یہاں پہ تو میتھس اب الحمدللہ میرا ایک پاور آپ کہہ سکتے ہیں کہ پلس پوائنٹ بن گیا, اس کو لے کے چل رہے ہیں. تو سہیب دیکھو, آپ نے خود بھی کہا کہ ریئل لائف کنیکشن بننا ضروری ہے, یا جو کچھ بھی ہم میتھس میں پڑھتے ہیں وہ پھر اپلیکیبل ہوتا ہے ہماری زندگی میں, ٹھیک ہے نا. تو مجھے تھوڑا سا سمجھاؤ, میں سمجھو کہ میں بہت ہی نالائق انسان ہوں, جہاں میتھس کی بات آئے تو سمجھو وہ ایک جملہ ہے نا منا بھائی کا سرکٹ کہتا ہے کہ اینک اینڈ ڈیں, میں بالکل ہی اینک اینڈ ڈیں ہوں. تو مجھے یہ بتاؤ الجبرا کہاں یوز ہوتا ہے, کدھر استعمال ہو سکتا ہے؟ یہ بڑا ایک وہ کویشچن ہے جو کہ جب ہم بچے تھے تو ہمیں نہیں بتایا گیا. آنیسٹلی اسپیکنگ جو اگر میرے کو ٹیچرس دیکھ رہے ہیں تو ان سے میں معافی مانگ لے تو پہلے, لیکن ہمیں پڑھاتے ٹائم پہ ہی بتایا جاتا تھا کہ یہ الجبر ہے, یہ اکویشن ہے, یہ پلس ہے, یہ مائنس ہے, اور اس کا جواب کیا آئے گا. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. کتاب کے پیچھے بھی جو جواب لکھے وہ ہوتے میچ تھے ہونا چاہیے, وہ ہم میچ کر کر کے رٹا. میں تو بیٹے میرا تو یہ عالم تھا کہ وہ ان کو کہتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی تھی, کیا کہتے تھے, دیکھو اللہ تیرا شکر اتنی صدیاں گزر گئیں اس فوبیا اور خوف کی, کہ وہ آپ کے کہتے ہیں نا میتھس کی ایک ہوتی تھی کوئی ایک ایسی ایکویژن سی ہوتی تھی جس کا ہم ایز اٹ از رٹا لگاتے تھے میٹرک میں, اور بار بار میرے جو ٹیچر تھے وہ بار بار ہر صفحے پہ مجھے وہ کہتے تھے یہی جواب آنا چاہیے, لکھتی جاؤ لکھتی جاؤ لکھتی جاؤ. میتھس پرابلمز ان کو کہتے ہیں, ورڈ پرابلمز جو ہوتی ہیں ان میں ایک مطلب اب تو بہت زیادہ ایوالو ہو گیا نا کریکولم. اگر ہم اولڈ ٹائم کی بات کریں تو ہمارے جو کویشچنس پڑھائے جاتے تھے ایگزیکٹلی پیپر میں بھی وہی آتے تھے. فار ایگزامپل آپ کو 2+2 کی پریکٹس کرائیے کہ آنسر 4 ہی آئے گا, تو بچہ 2+2 4 ہی کاپی پہ پریکٹس کرے اور پیپر میں بھی ایگزیکٹلی وہی پوچھا جائے گا. اب تو ٹائم آپ کو پتہ ہے کافی چینج ہو چکا ہے. اب تو صرف ایڈیشن کا کانسیپٹ دیا جاتا ہے اینڈ وہ ورڈ پرابلم کی فارم میں آئے, وہ نمبرس کی فارم میں, وہ کہیں سے بھی, وہ ڈیلی لائف سینیریو سے کوئی پرابلم بنا لی جائے, وہ اب ماشاء اللہ ہمارا کریکولم اتنا وہ اچھا ہو چکا ہے. تو جو کویشچن آپ کا پہلا تھا کہ یہ کہاں پہ یوز ہوتے ہیں, اب ہمارے بچے بھی جن کو ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں سر یہ کہاں استعمال ہوگا, اس کا کیا ریزن ہے. تو ہمیں جین زی کے تو بڑے پٹاخہ بچے نا, وہ تو ایک منٹ میں ہر چیز کا آنسر ان کو چاہیے. ہم تو ڈرے سہم میں بیٹھے ہوتے تھے, اور آپ تو بیٹا پھر بھی بڑے نئے زمانے کے بچے. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جو سوال پوچھتا تھا نا بیٹے کلاس میں وہ مجرم ہوتا تھا. سوال پوچھنے کی ہمت کرنا ایک اتنا بڑا جرم ہوتا تھا نا کلاس میں, کہ وہ جرم جس نے کیا نا پھر وہ ٹارگیٹ کے اوپر ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی تو ہمارے پلانرز میں, جیسے آپ بھی اسی فیلڈ سے وابستہ ہیں, تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پلان میں یہ ایک پراپر سیشن ہوتا ہے جس میں
اسٹوڈنٹس کو کراس کوشچنس کرنے کی سکھایا جاتا پراپرلی ٹائم دیا جاتا ہے, اور وہ ایون ڈیورنگ دا لیسن بھی وہ پوچھ سکتے ہیں کہ اگر ان کو کچھ نہیں سمجھ آیا تو وہ دین اینڈ دیئر کویشچنس پوچھتے رہتے ہیں, ان کی جو کلیئرٹی ہے وہ بنتی رہتی ہے, انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی رہتی ہے. الجبرا کی جیسے ہم بات کر رہے تھے تو بڑا سمپل سے ہمیں اس ٹائم تو نہیں پتہ تھا, جیسے جیسے اب پڑھا, لائک فار ایگزامپل ایک بڑی کامن سی ایگزامپل ہے, آپ آم لینے کے لیے ایک ریڈی پہ کھڑے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں جی 200 کے اتنے آم ملیں گے تو 500 کے کتنے ہوں گے. یہ جسٹ جنرل سی بات ہے. اسی چیز کو الجبرا کہتے ہیں. ان کا جو آنسر ہے اس کو انہوں نے ویریبلز میں ایکس وائی زی میں کنورٹ کر دیا. ہوتا لائف آپ کی پوری لائف سینیریو سے بیسڈ ایگزامپلز ہیں. اسی طرح بہت سے ایسی چیزیں, ایک بہت اچھی ہمارے کریکولمس میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں وہ بہت اچھی چیزیں جو مجھے لگتی ہے کراس کریکولر لنکس, یعنی کہ جو آپ سبجیکٹ جیسے میتھ میں ایڈیشن پڑھا رہا ہوں لیٹ سپوز, وہ ایڈیشن سائنس میں کہاں استعمال ہوگا, وہ اردو میں کہاں آ رہا ہے, وہ اسلامیات میں ایون کہاں آ رہا ہے. تو ہم بچوں کو یہ بھی بتاتے ہیں, لائک فار ایگزامپل بڑا اچھا کانسیپٹ ہے کہ آپ بچوں کو بتائیں کہ جیسے آپ اچھے کام کرتے ہیں تو آپ کے جو اکاؤنٹ ہے اس کے اندر گڈ ڈیڈس پلس ہوتی رہتی ہیں, ایڈ ہوتی جاتی ہیں, تو ایڈیشن کا کانسیپٹ ہے. اگر آپ کچھ ایسا کام کریں کہ جو ٹھیک نہیں ہے یا صحیح نہیں ہے تو وہ سبٹریکٹ ہوتا رہے گا. تو آپ اس کو اسلامیات بھی لنک کر سکتے ہیں. میتھ کو اگر آپ میتھ کی طرح پڑھیں گے کہ یہ نمبر ہے, یہ ایکویشن ہے, اس میں پلس اور مائنس ہوگا, تو آنیسٹلی اسپیکنگ وہ بس پھر میتھ ہی بن کے رہ جائے گا. اس کے ساتھ آپ کی اچھی بانڈنگ نہیں بنے گی. کاپی کے اندر اور نوٹ کاپی کے اندر, اور جب وہ کھلی یا اس کا پیریڈ آیا تو ایک دہشت طاری ہو گئی. اگر آپ اس کو ایک انٹریکٹیو وے میں اپنی ٹرانس ڈسپلنری اور انٹر ڈسپلنری لرننگ کے ساتھ لنک کر کے چلیں گے تو پھر آپ کے لیے آسانی پیدا ہوگی. بالکل پرفیکٹ, ایسا ہی ہے بالکل. اور اگر نہیں ہے آپ کا انٹرسٹ میتھ میں تو میں یہ بالکل مطلب اوپنلی یہاں پہ سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ کا فیملی پریشر ہے کہ میتھ کو آپ کریں آپٹ فار میتھ تو ڈونٹ گو فار دس. ادروائز وہ آپ کو سینٹر میں جا کے پتہ لگے گا کہ یہ اٹس ناٹ مائی کپ آف ٹی, بالکل. تو وہ آپ کا جو ٹائم ڈیوریشن اور پیسہ ضائع ہوگا اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی اور فیلڈ میں نکل جائیں. اگر آپ کا میتھ میں انٹرسٹ ہے تو گو فار اٹ, ادروائز اٹس ناٹ یا بعد میں جا کے جو فیل کریں گے کہ آپ اس کے لیے جو آپ کی ہائر اسٹڈیز ہیں اس کے اندر تو بیٹے کمپلیکس سے کمپلیکس, مشکل سے مشکل ہوتا چلا جائے گا. اور اگر آپ کا خود کا شوق نہیں ہے, دلچسپی نہیں ہے, تو پھر تو بہت مشکلات کا سامنا ہوگا. ویری ویل سیڈ, ویری ویل سیڈ, بہت اچھا. اچھا ایک اب میں مزے کا سوال آپ سے کرتی ہوں. آپ بھی بڑے شوقین ہیں فلموں کے, اور میں بھی بڑی شوقین ہوں فلموں کی, ٹک ٹاکس کی اور یہ ڈائلاگس کی. اب اپنے دماغ میں سوچو, تمہیں میں 7 سیکنڈ دے رہی ہوں, پرسونیفائی کرو میتھس اگر ایک لڑکا یا ایک شخص ہوتا تو وہ کون ہوتا ایکٹرز میں سے؟ اوکے, پاکستانی ایکٹرز میں سے, پاکستانی ایکٹر اور ایکٹریسز, ہم پاکستانی ہیں تو ہم پاکستانی. اوکے, تو جو میتھ ہے نا اس کو میں 7 سیکنڈ سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں. صبا قمر ایک ہماری بڑی اچھی پاکستانی ایکٹریس ہے. ان کے بہت سارے ڈائمینشنز, اگر آپ ان کے کوئی بھی رول اٹھا کے دیکھیں وہ دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. زبردست یار, صبا قمر تو خوش ہو جائے گی. ہاں, میتھس پرسونیفائڈ ایز صبا قمر, ایگزیکٹلی, کمپلیکس ایز ویل ایز سمپل. زبردست, ٹھیک ہے, تو وہ ہم ان کو پرسونیفائی کر سکتے ہیں کہ میتھ جو ہے ایگزیکٹلی لائک اینڈ شی از اے ویری ورسٹائل ایکٹریس. ٹرو, ویری ٹرو. اینڈ میتھ از آلسو ویری ورسٹائل. لائک آپ اس کے ڈائمینشنس کو ایکسپلور کرنا شروع کریں تو ورک کے ساتھ آپ کے پاس وہ ڈفرینٹ سائنس کھلے گی کہ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اس میں تو بہت کچھ ہے. اور آپ کا اینڈ یہاں پہ ہوگا کہ آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کے سانس لینے میں بھی میتھ ہے, وہ جو لب ڈب آپ کا ہارٹ بیٹ ہے وہ بھی میتھ پہ چل رہا ہے. آپ کا ہر چیز اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کے آنے جانے کا ٹائم بھی میتھ میں فکس کیا ہوا ہے. موسموں کا آنا جانا, آپ کے سونے اٹھنے کی روٹین, سب چیزوں میں میتھ ہے, میتھس موجود ہے. ایگزیکٹلی. اب مجھے ایک یہ بات بتاؤ کہ اکثر پیرنٹس یہ کہتے ہیں, بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کو سیکنڈری کلاسز میں لازمی بچے کے لیے میتھس کا ٹیوٹر چننا ہی پڑتا ہے. تو جب وہ 4 سال کے 5 سال کے, تو ایسا کیا پیٹرن ہے صہیب کہ اگر وہ اسے اپنائیں تو ان کے لیے آنے والے سالوں میں جو ایک ہیٹریڈ یا ایک ریلکٹنسی بچے میں پیدا ہو جاتی ہے میتھس کو, زیادہ تر میں نے دیکھا لڑکیاں, لڑکوں کا میں نے دیکھا ہے, بینگ این ایجوکیشنسٹ میں نے دیکھا ہے کہ لڑکے پھر بھی خوشی خوشی کرتے ہیں, جو لڑکیاں ہیں وہ بہت ہی زیادہ, جیسے 7th 8th 9th میں بہت ساری بہت اچھی بھی ہوتی ہیں, یو نو دیر از آلویز اے پیراڈاکس ٹو ایوری تھنگ. تو کیا وہ ایسی روٹین یا پیٹرن اختیار کریں زندگی کا جن سے ان کے بچوں کا میتھس کا شوق بنا رہے؟ اب اس میں بہت امپورٹنٹ فیکٹر یہ آتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ پاکستان کے اندر ایک یہ فیکٹر بڑا
ہم کہہ سکتے ہیں برا بھی ہے، لیکن گلوبلی بھی پہلے چلتا رہا، جس کے اوپر سوسائڈس بھی ہوئیں اور کافی اس کے اوپر اسٹڈیز بھی ہوئی ہیں کہ اسٹڈیز کو بچوں کے اوپر نا حاوی کیا جاتا ہے. میتھ کا یہ ٹائم ہے، اتنے بجے اتنی پریکٹس آپ نے کرنی ہے. گون آر دا ڈیز جب ہمیں کہا جاتا تھا کہ 4 ایکسرسائزز ہیں، انہی میں سے پیپر آئے گا. جب ہم بچے کو باؤنڈ کر دیتے ہیں نا، یہ تم نے کرنا ہے، یہ 2 گھنٹے تمہارے ہیں، اس کے میتھ میں تم نہیں ہل سکتے، تمہارا یہ بھی بند، تمہارا وہ بھی بند. آپ اس بچے کے اندر وہ ریزسٹیوٹی ڈیولپ کریں کہ یہ تو مصیبت ہے میرے لیے، ایگزیکٹلی یہ سزا ہے. اگر پیرنٹس بچوں کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ فرینڈلی وے میں کھیلیں، کھیل میں پڑھائی لے کے آئیں. جیسے ہم پلے ٹو لرن کا یہ ہیش ٹیگ آج کل بڑا کامن ہے، آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر، پلے ٹو لرن. اس کی سب سے بیسٹ چیز، اس کی بیوٹی ہی اس چیز کے اندر ہے کہ بچوں کو ڈیلی لائف سینیریوز کے اندر، گھر کے اندر جو چیزیں اویلیبل ہیں، یا آپ کے پاس گارڈن ہے، یا آپ پلے گراؤنڈ میں لے کے جا رہے ہیں، ان چیزوں کو انوالو کر کے اگر آپ اسٹڈی کرواتے ہیں نا، تو وہ ان کا پلے بھی ہو رہا ہے، ان کی لرننگ بھی ہو رہی ہے. ہمارے یہاں پہ ہمارے اپنے دور میں جب میں نے بھی پڑھا ہے، میں ابھی اپنے اسکول دور کی بات کروں تو ہمارا اسی طرح ہوتا، ٹیچر آتی تھی، بورڈ پہ کوشچن کراتی تھی، ہمیں کاپی کرنا ہوتا تھا اور وہ یاد کرنا ہے اور اسی کی پریکٹس کرنی ہے اور وہی پیپر میں آئے گا. اب ایسا نہیں ہے. اب ہوتا ہے کہ ہم جاتے ہی کلاس میں بچوں کو کہتے ہیں ڈراپ یور پینسلس، فوکس ہیئر آن دا بورڈ، اور پراپرلی ہم ایکسپلین کرتے ہیں، کراس کویشچننگ ہوتی ہے. ڈن ہو گیا، اس کے بعد ہم کویشچنز اسائن کرتے ہیں، بچہ اٹیمپٹ کرتا ہے اور وہاں پہ ہم غلطیاں نکالتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ یوں ہے، ویری گڈ، پرفیکٹ نہیں ہے، اس میں چینجز. وہاں پہ آپ کو دیر اینڈ دیر سولوشن مل رہا ہے. ایکسٹرا ایفرٹ کی ضرورت نہیں ہے. بچے نے ایک دفعہ 10 کویشچن خود پریکٹس کیے ہیں اور سارے ڈفرینٹ ہیں، تو دیٹ مینس اگر وہ 10 میں سے 8 بھی کرے تو اس کے دماغ میں کچھ گیا ہے. اس کو آپ نے باؤنڈ نہیں کیا کہ اب تم نے 10 کے 10 ہی کرنے، نہیں کیا تو مار پڑے گی یا کچھ یوں ہو جائے گا. یہاں کچھ ٹائم کی وجہ سے بھی میں کہوں گا کہ ہمارا جب سے ٹائم ایوالو ہوا ہے، کچھ ماڈرن دور میں آئے ہیں، تو چیزیں بہتر ہو گئی ہیں الحمد للہ. اور یہی سب سے بیسٹ پیٹرن ہے کہ بچوں کو باؤنڈ نہ کیا جائے کسی چیز کے لیے. ادروائز وہ ان کے لیے ایک ہیٹریڈ ان کے لیے اندر ڈیولپ ہوگا اس چیز کے لیے، چاہے وہ میتھ ہے یا کوئی بھی سبجیکٹ ہے. ایون آپ سائنسز ہے یا انگلش ہے، کوئی بھی سبجیکٹ آپ زبردستی پڑھا رہے ہیں، ان کا انٹرسٹ لوز ہوگا اور وہ کبھی بھی اس سبجیکٹ کو تھرو آؤٹ دا لائف کبھی بھی اس کے لیے پرسو نہیں کریں گے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے یا یہ اسپیشل ہے. آل دو اگر آپ لڑکوں کے لیے جس طرح ہم بات کر رہے تھے، میتھ ایک بہت پاورفل فیلڈ ہے. اگر آپ سافٹ ویئر انجینئرنگ کریں، کمپیوٹر سائنسز کریں، ایون گرافک ڈیزائننگ کریں، اس میں میتھمیٹکس کا ایک بہت بڑا رول ہے. اگر آپ میتھمیٹکس کے میٹریسز ہیں، اس طرح کے بہت سارے ٹاپکس ہیں، ڈائمینشنز ہیں، اگر ان کو نہیں پڑھتے تو یو کین ناٹ ایزیلی اپلائی دیٹ. ایگزیکٹلی وہ یو کین ناٹ اپلائی دیٹ کانسیپٹ ان یور سائنسز. تو وہ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. زبردست. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ کتنا ریشو پرپورشن ہے بیٹے آپ کی ڈیجیٹلائزیشن کا میتھس کے ساتھ، اور میتھ اور دونوں سائڈ بائی سائڈ کیسے؟ دیکھیں جیسے مجھے یاد ہے کہ ایک وقت تھا کہ آپ اپنا کیلکولیٹر جو ہے آپ کلاس میں نہیں لا سکتے تھے، لیکن پھر آپ کو کچھ ایسے آپ کے ماڈیولز یا پارٹس ہیں جن کے اندر وہ الاؤ کر دیتے ہیں کہ آپ اپنا، تو اس کا ڈیجیٹل ایرا کا کیسے آپ لنک بناتے ہو یا آپ اس کو کیسے ایوالو ہوتے ہوئے دیکھتے ہو خود ایز اے اسٹوڈنٹ؟ آپ کے لیے کیا سختیاں تھیں؟ اب جب آپ ایز اے ٹیچر پڑھا رہے ہو تو کتنا فرق آ گیا ہے کہ ڈیجیٹل وے نے کتنا اس کو ایوالو کیا ہے؟ اچھا، اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اسٹارٹ میں ہم بھی جب تھے بچے تو ہمیں لگتا تھا کیلکولیٹر کیوں نہیں یوز کرنے دیتے، اور وہ بچہ چھپ کے بھی کر رہا ہے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا اسکیلس کے اوپر بھی چھوٹے سے کیلکولیٹر ہے تو بچے کو انٹرسٹ ہوتا تھا، گھڑی میں بھی کچھ کر رہے ہیں. وہ بہت اچھی چیز ہے کہ ان کو کیلکولیٹر چھوٹے لیول پہ یوز نہیں کرنا دینا چاہیے. وہ اس وقت سمجھ نہیں آتا. اس کا لاجک یہ ہے، اگر آپ بچے کو پلس مائنس ملٹیپلائی ڈیوائڈ بھی کیلکولیٹر پہ کروا رہے ہیں تو جو اس کے پیچھے کی لاجک ہے اس کو کبھی نہیں سمجھے گا. دیٹ از اے بیس. اگر بیس ہی شیکی ہوگی تو بلڈنگ تو خراب ہوگی نا. پھر آپ سہارے ڈھونڈیں گے. لائک ایک جیسے ہمارے ایجوکیشن اسٹرکچر کے اندر ایک لمٹ تک کا ہے کہ آپ 8th کلاس تک کیلکولیٹر یوز نہیں کرتے. آفٹر 8th آپ کو الاؤ کر دیا جاتا ہے. لیکن 8th تک وہ آپ کو آپ کے بیگ کے اندر اتنی نالج ڈال چکے ہوتے ہیں کہ یو ڈونٹ نیڈ کیلکولیٹر فار ایڈیشن اور ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن اور اینی ادر. مینٹل میتھس اور آپ کے کوگنیٹیوز میں وہ اتنا انبلٹ ہو چکا ہوتا ہے کہ اگر میں آپ سے بچوں سے جنرل کویسچن کر رہا ہوں، واٹ از دا اسکوائر آف 2، واٹ از دا اسکوائر آف 4، یہ ہماری ڈیلی روٹین کا پریکٹس کا ہوتا ہے پارٹ. وہ مینٹل میتھ میں ان کے برین میں اتنے اچھے سے بیٹھ چکا ہوتا ہے کہ ان کو ان چیزوں کے لیے کیلکولیٹر کی ضرورت نہیں ہے. اینڈ پلس اس ویری پازیٹیو پوائنٹ از آپ کا ٹائم بھی اس میں ضائع نہیں ہوتا. لائک بچے جب لیولس کے لیے جاتے ہیں، او لیولس یا ان کے لیے، تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پیپر 2 پیپرز ہوتے ہیں، اس کے اندر ٹائم باؤنڈ کویشچنز ہوتے ہیں. اگر آپ نے کسی کویشچن کے اوپر زیادہ ٹائم لگا دیا تو آپ کے باقی کویشچنز کا ٹائم جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا، خراب ہوگا اور سارا ڈیفینیٹلی آپ کی میجرمنٹس کے میں اتنی دیر میں سے ختم کروں گا. فار ایگزامپل ہمیں کسی
नंबर का स्क्वायर निकालें, लेट्स सपोज 7 स्क्वायर, अब जो मैथ वाले हैं वो इससे रिलेट करेंगे। तो जो मैथ वाले नहीं है वो चुप करके बैठेंगे, वो बस कहेंगे हाँ बोलो सोहेब तुम। तो 7 स्क्वायर के लिए भी इफ़ यू नीड अ कैलकुलेटर सो इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। आप कैलकुलेटर निकालेंगे, 7 स्क्वायर फाइंड करेंगे, एंड इफ़ यू नो इट्स 49 सो यू डोंट हैव टू यूज़ द कैलकुलेटर, यू जस्ट हैव टू राइट द आंसर, अगले कैलकुलेशन के ऊपर आप मूव कर देंगे। बिल्कुल। बट जब आप लेवल्स में आते हैं तो ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस तो आपके माइंड में हैं, जो बड़ी कैलकुलेशंस हैं, जो डेसिमल्स में आ जाती हैं या फ्रैक्शंस हैं या पावर्स हैं, उनको ऑब्वियसली यहाँ पे डिजिटलाइजेशन का हम कहेंगे पार्ट भी है। वहाँ पे आप अगर कैलकुलेटर की ना भी बात की जाए, अब तो हमारे आपने देखा कि लेसन्स भी इतने ज़्यादा मॉडर्नाइज कर दिए गए हैं। हमारे पास टीचिंग एड्स, और बच्चों को जैसे ग्राफ्स पढ़ाना है तो हमारे पास आयरस होता है, स्मार्ट बोर्ड्स होते हैं, हमारे पास प्रैक्टिस नगेट्स होते हैं, डिजिटल वर्कशीट्स होती हैं। उनका फ़ायदा ये होता है कि उनकी लुक एंड फील इस तरह की होती है कि बच्चे अट्रैक्ट भी होते हैं। उनका एक आप कहते हैं कि फोकस पॉइंट भी बनता है कि दिस इज समथिंग न्यू। देखिए कन्वेंशनल टीचिंग स्टाइल क्या है, मैं आऊँ रोज़ बोर्ड के ऊपर मार्कर पकड़ूँ, बताऊँ 2 + 2 4 होता है, 7 + 3 10 होता है, और मैं रोज़ बोर्ड पेन मार्कर ये यूज़ हो रहा है। जब आप अपनी रूटीन से हट के ये डिजिटल टूल्स को अपनी एजुकेशन के अंदर लर्निंग में भी और टीचिंग में भी शामिल करते हैं तो आपका इंटरेस्ट बढ़ता है। नियर पॉट है एक बड़ा अच्छा टूल है, यूट्यूब में इससे बेस्ट तो कोई है ही नहीं। अगर आप बुक का नाम, क्वेश्चन का नंबर, टाइटल डाल के ओके करें, आपको थाउजेंड्स ऑफ लेसन्स मिल जाएंगे। अच्छा देखिए बेटे, मैथ्स में तो आप बहुत तेज है। अब जो आपका उस्ताद आपसे सवाल पूछने लगा है ना, अब आपको मैं एक टांके का सवाल देने लगी हूँ जो आप भी घबरा जाएंगे कि ये क्या सवाल मेरी हेड ने मुझसे पूछा है। ओके देखिए बेटे, हम बहुत बात कर रहे हैं कि ऑर्थोडॉक्स टीचिंग, ठीक है, फिर कन्वेंशनल और मॉडर्न मेथड ने एक रेवोल्यूशन ले आया, और मैथ जो है, जो भी एक ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है, एक आपकी अमेरिकन मैथ्स और मैथ का डिफरेंस है। तो चलो हम हिसाब कह लेते हैं, हम लड़ाई ख़त्म करते हैं, हम उर्दू मीडियम है, हम हिसाब। अच्छा, बेसिकली मैथ, रियाजी और हिसाब। अब रियाजी और हिसाब में बेटे आप मुझे इस सवाल का जवाब दें कि रियाजी हिसाब दरियाफ्त हुई या इजाद की गई? ये बड़ा ज़माना अच्छा क्वेश्चन है। कदीम को भी अब आप अपने दिमाग में लाएं और मुझे ये इसका एंशिएंट जवाब। जो मैंने जितनी मेरी एक महदूद नॉलेज है उसके मुताबिक मैंने ये पढ़ा था कि एक शेफर्ड था जिसके पास बहुत सारी बकरियां थीं, और वो उसके साथ ये होता था कि रोज़ एक भेड़िया आता था और वो उसमें हॉल में शामिल होता था और एक बकरी को खा लेता था, और तब तक काउंटिंग जो थी दरियाफ्त नहीं हुई थी। तो वो क्या करता था कि वो एक पोटली के अंदर छोटे छोटे पेबल्स रखता था और हर उसको निकालता जाता था बकरी को, और एक पत्थर रखता जाता था, ठीक है, और जाते हुए वो उन्हीं को उठा के वापस रखता था। अगर कुछ काम होता तो उसको पता लग जाता था कि कुछ हुआ है आज। तो यहाँ से मैथ का अगर हम कहेंगे जहाँ से स्टार्ट हुआ था तो वो ये स्टार्ट था। आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होते हुए उसकी ये शक्ल है। तो हम कह भी सकते हैं ये दरियाफ्त इस तरह हुआ था या इजाद हुआ था। ये अभी भी जो चीज़ है ना, ये एक थिंकिंग पॉइंट जी, है। हम ये और फिर बेटे अगर हम पुराना वक्त देखें जब इस्लाम अपने अरूज पर था, इस्लाम का तो अब ये जवाल वाले औकात चल रहे हैं, और हर चीज़ में हम कहते हैं कि अंग्रेज़ और अंग्रेज़ का तरीक़ा और अंग्रेज़ों की सारी इजादात, तो बहुत सारे हमने मुस्लिम साइंटिस्ट और मुस्लिम रियाजी दानों के नाम सुन रखे हैं। बिल्कुल ऐसे हैं। तो आप समझते हैं कि अलजबरा भी हमारा है, अलजबरा भी मुसलमानों ने दरियाफ्त किया और ईजाद किया, तो उनका कंट्रीब्यूशन आगे रियाजी की तमाम तालीमात में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। बिल्कुल है। हमारी जो हम मॉडर्न मैथ की बात कर रहे हैं, मॉडर्न मैथ की बेस तो वही है। बिल्कुल उसकी डिफरेंट जो अशकाल हैं वो अब हमें नज़र आती हैं एड मैथ की फॉर्म में, ओ लेवल की फॉर्म में। बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही है। अगर आप देखें जो पहले दिन पे जमा और तफरीक का कॉन्सेप्ट था वो आज तक वही है। तो आप सोचें कि अगर हमारे जो ये इस्लामिक जो भी मैथमेटिशियंस जितने भी गुजरे हैं पास्ट में, अगर वो ये चीज़ें इंट्रोड्यूस ना कराते, अलजबरा हमारे पास ना होता, तो हमारे पास शायद मे बी, मैं ये नहीं कहता कि कुछ ना होता, कोई ना कोई सोल्यूशन होता, लेकिन ये सोल्यूशंस ना होते। तो अभी जितनी भी मॉडर्नाइज्ड फॉर्म है हमारे पास मैथ की, तो इसमें इस्लामिक जितने भी मैथमेटिशियंस हैं उनका बहुत बड़ा किरदार है, और उसके बगैर तो मेरे ख्याल से नॉट इवन इस्लाम में बेटे अबैकस भी जो है मुसलमानों की इजाद है। अबैकस एक जो लेटेस्ट फॉर्म है वो
ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن اولڈ ٹائم پہ وہ بنا تھا جان نیپیئر کی طرف سے, وہ نیپیئر بونس بنی تھیں اور پھر ابیکس کا اسی میں سے دریافت ہوئی تھی نکال کے کچھ. اچھا, لیکن یہ کہ بیسز اسی طرح سب بنی ہیں. ٹھیک ہے, جو ٹینز اینڈ یونٹس کا کانسیپٹ ہے, جی بالکل کاؤنٹنگ کے لیے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب دیکھو بیٹے, ایک ہم یہ بھی بات بڑی سنتے ہیں کہ اب بچوں کو جیسے وہ 4 سال کے ہوں, 5 سال کے ہوں, تو مختلف اسکولوں میں آج تک بھی کیا جاتا ہے کہ ان کو نا اچھا میتھس کروانا ہے. اپنے بچے کو 5 سال کا بھی بچہ نہیں ہے تو اس کو 2 کا 3 کا 4 کا ٹیبل یا جو ہے وہ پھر ان کو میمورائز کرایا جاتا ہے. اردو میں کرائے تو وہ اس طرح سے 2 2 دونی 4, 2 یا 6, 2 چوکا 8 ایسے ہوتا ہے نا, اور 2 2s are 4 کر کے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ بچہ جس نے ابھی ملٹیپلیکیشن کا کانسیپٹ سمجھا نہیں ہے, یا اس کی جو کچھ بھی آپ اسے نصاب پڑھا رہے ہیں اس میں ابھی ملٹیپلائی نہیں آیا ہے اس طرح سے فارملی, تو کیا ٹیبل اس کے لیے ایک رٹافیکیشن ہے یا اس کے لیے کارگر ثابت ہوگا اس کی سارے میتھس کے نصاب کے لیے؟ بیسکلی جیسے اگر ہم اسپیسیفکلی ملٹیپلیکیشن کی بات کریں تو ہمارے سرکاری اسکولوں کا جو نصاب ہے میں نے اسے پراپرلی اسٹڈی کیا ہے. ہمارے پرائیویٹ اور سرکاری اسکولوں کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے. جیسے اب آپ نے ملٹیپلیکیشن کی بات کی تو ہمارے پرائیویٹ اسکولس کے اندر اس کو ریپیٹیڈ ایڈیشن کا نام دیا جاتا ہے, جس میں ہم پہلے ریپیٹیڈ ایڈیشن سکھاتے ہیں کہ اگر آپ نے 6 2 3 ٹائمز 6 نکالنا ہے اور آپ کو ملٹیپلیکیشن نہیں آتی تو یو ہیو ٹو ایڈ 2 تھرائس, اوکے, 3 دفعہ آپ کو 2 کو ایڈ کرنا ہوگا. دس از ریپیٹیڈ ایڈیشن. تو ہمارے یہاں پہ بیس بڑا اسٹرانگ بنایا جاتا ہے. ہم پہلے بچے کو بتاتے ہیں کہ یہ ریپیٹیڈ ایڈیشن کا کانسیپٹ ہے, وہ اپنے جیسے الائک ٹرمس کو 3 دفعہ ایڈ کر رہا ہے اور پھر یہ آنسر آ رہا ہے, اینڈ دس از آلسو نون ایز ملٹیپلیکیشن. یہ ٹرم کو ایک انٹروڈیوس کرنے کا طریقہ ہے. جبکہ سرکاری اسکولوں میں وہ 2 دونی 4 والا ہی سلسلہ چل رہا ہے. اوبیسلی 2 دونی 4 تو نہیں, 2 2s are 4 ہی وہ پڑھا رہے ہیں, لیکن جو کانسیپٹ ہے نا اس کی ڈیٹیلنگ شاید اتنی نہیں ہے. یہاں پہ پرائیویٹ اسکولس کے اندر ذرا یہ بہتری ہے اور یہ بہت اچھی چیز ہے کہ اس کے اندر ڈیٹیلنگ بہت زیادہ ہے, بڑا کلیئرلی بتایا جاتا ہے کہ سنتھسائز کیا ہوا ہے کہ یہ جو 4 آ رہا ہے یہ بیسیکلی کہاں سے رہا ہے. یہ بیسکلی ایڈیشن ہی کی شاخ ہے جس کو آپ ریپیٹیڈ ایڈیشن کہہ رہے ہیں اور وہ ملٹیپلیکیشن بنا رہے ہیں. یہاں ڈیٹیلنگ زیادہ ہے, وہاں ڈیٹیلنگ نہیں ہے. وہاں پہ کانسیپٹس کو ڈائریکٹلی پھینک دیا جاتا ہے جو کہ اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ. تبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہونا نہیں چاہیے. جب آپ ایس این سی کی بات کرتے ہیں, سنگل نیشنل کیریکولم کی, تو جب دونوں پرائیویٹ اور سرکاری ایک جیسا کورس پڑھیں تو پھر بھی بچوں میں فرق کیوں ہے؟ آپ دیکھیں اگر 2 سرکاری اور پرائیویٹ بچوں کو پڑھائیں, میں بھی سرکاری اسکول کا بچہ آپ کو بڑا کوئی آپ کویشچن دیں وہ آپ کو بہت زبانی روانی سے سنائے گا, لیکن وہی اگر آپ پرائیویٹ اسکول کے بچوں سے پوچھیں گے تو وہ وہی چیز اپنے زبانی سنیں گے, اپنے ورڈز میں سنائیں گے. تو آپ کو ڈفرینس یہاں سے نظر آتا ہے کہ ریٹیفیکیشن کیا ہے اور سمجھ کے بتانا یا لاجیکل چیز. اچھا بیٹے, ایک یہ بھی بڑا کانسیپٹ ہے کہ میتھس جو ہے, میتھ نیومریسی نمبر کے آپریشنس کو سمجھنا ہے. جبکہ جہاں تک مطلب میں نے ایز این ایجوکیشنسٹ اب 51 سال کی عمر تک پہنچنے میں سمجھا ہے کہ جیسے آپ نے شروع میں بڑی خوبصورت بات کی کہ میتھس زندگی کی ہر چیز سے وابستہ ہے. آپ کے بیٹھے ہوئے وجود کے اندر آپ کی ہڈیوں کی تعداد, آپ کی سانس لینا, آپ کے دل کی دھڑکن کی تعداد, ہر چیز سے میتھ زندگی میں وابستہ ہے. تو چھوٹے بچوں کو بھی ہم زیادہ فوکس اسی پہ کرتے ہیں, 2 7 4 نمبر کا رٹا, نمبر کو رٹ لو. آئی بلیو دیٹ کہ اس میں نمبر کے آپریشنز اور آپ کے ارد گرد جتنی شیپ اور سائزز ہیں وہ کیسے ورک کر رہی ہیں, پھر ان دونوں کا رشتہ دار وقت ہے, ٹائم ان کا ایک رشتہ دار ہے, ایک حوالہ ہے, ٹھیک ہے نا. کسی بھی سائنٹیفک آپریشن کو سمجھنے کے لیے, کسی بھی انجینئرنگ کے ماڈل کو سمجھنے کے لیے, اب دیکھیں جس زمانے میں بیٹے پیرامڈ بنائے گئے تو نہ تو اس وقت کوئی ہارورڈ یونیورسٹی اور آکسفورڈ یونیورسٹی کی ان انجینئرز, لیکن آج تک وہ پوری دنیا کے لیے آج تک ایک معمہ اور آج تک ایک بہت بڑا ڈیفینیٹلی. تو اس میں آپ کیا کہیں گے کہ جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ ایک لیگو کا کوئی اسٹرکچر بھی کھڑا کرتے ہیں تو پیرنٹل انوالومنٹ
میتھ ریاضی کے ضمن میں کے زمرے میں کیا ہونی چاہیے؟ جیسے کیا وہ اس سے گفتگو کریں، جیسے ہم نے کہا کہ گفتگو کی بھی بہت ساری لیئرز ہوتی ہیں، سب سے امپورٹنٹ یہی چیز ہے، وہ گفتگو یا تو بلڈ آن کرے گی یا آپ کو بہت فرسٹریٹ کر دے گی، کیا پوچھ رہے ہو مجھ سے. تو وہ ایک 5 سال کے بچے سے اس ضمن میں کیسی بات کریں کہ اسے پھر ایک تگ و دو، ایک دلچسپی پیدا ہو. اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ پیرنٹل انوالومنٹ ہے. اگر پیرنٹس کی انوالومنٹ نہیں ہوگی کسی مطلب بچوں کے میٹرس کو لے کے، اور یہ آپ ایک اور چیز آپ نے مطلب میرے سے زیادہ آپ کا ایکسپیرینس آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ جن بچوں کے پیرنٹس ان کی اسٹڈیز میں بار بار انوالو نا نہیں ہوتے. ایسی باتیں مت کیا کرو جیسے کہ ہم ایک مطلب فارمل، یہ ہمارا اپنا پلیٹ فارم ہے اور اس میں 2 بڑے مہان علم کے ورتی بادشاہ بیٹھے ہوئے نا، ایک انفارمل گفتگو میں آپ یہ مت تم کرو، تم کہو کہ میں جتنا میتھس جانتا ہوں نا، آپ کی سوچ ہے آپ کچھ نہیں جانتی، آپ جانتی ہی نہیں ہے، یوں بولو. اچھا نہیں میں اس چیز کو اس لیے ریلیٹ شاید میں جو آپ کو بار بار کر رہا ہوں وہ اس لیے کیونکہ ہماری فیلڈ ایک ہے. تو جن پیرنٹس کی انوالومنٹ نہیں ہوتی بچوں کے کسی بھی آپ خاص طور پہ اسٹڈی سے لے کے، وہ بچے لیک کرتے ہیں. وہ نہ صرف میتھس، اگر ہم صرف میتھس کو سائڈ پہ کرتے ہیں، وہ آپ کسی بھی سبجیکٹ کی بات کر لیں، پیرنٹس انوالومنٹ بہت ضروری ہے. آپ بچوں سے بیٹھ کے بات کریں گے، اور میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ پلے فل لرننگ جو ہے وہ آج کل کی نیڈ ہے. وہ والی نیڈ نہیں ہے کہ اب آپ کے بابا کا ڈر ہے اور انہوں نے آ کے 10 بجے چیک کرنا ہے، یہ کام کر لو. وہ پھر وہ رٹ ہے، وہ آپ کے ڈر سے ہو بھی جائے گا. آپ کے آنے سے پتہ ہے کہ بابا نے چیک کرنا ہے یا ماما نے یہ کام کرنا ہے تو مجھے چاکلیٹ ملے گی. پرکس آر ویری امپورٹنٹ. یہ میں خود بھی کرتا ہوں، میں ایز اے فادر یہ خود بھی کرتا ہوں میں اپنے بیٹے کے ساتھ، کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو یو ول ناٹ گیٹ دس. اگر آپ نے کیا تو یو ول گیٹ اے ریوارڈ، اور میں ان کو ایک چاکلیٹ دے دیتا ہوں. وہ تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ دس از اے پرک. بٹ اگر کبھی اس کا موڈ نہیں ہے نا کام کرنے کو، اور آپ یہ کہہ دیں گے کہ بھائی یہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے، یہ آپ نے نہیں کیا تو یوں ہو جائے گا، تو وہ پھر ہاتھ سے چلا جاتا ہے. اور وہ پھر وہی والی بات ہے کہ ہیٹریڈ ڈیولپ ہوتا ہے، اور وہ چیز کبھی بھی لائف میں آپ نہیں کروا سکتے اس سے. تو پیرنٹل انوالومنٹ بچے کے لیول پہ، اپنے لیول پہ نہیں کہ میں پیرنٹ ہوں وہ بچہ نہیں، آپ کو تھوڑا سا فرینڈلی بھی ہونا پڑے گا. یہاں سے 4-5 چیزیں پکڑ کے بتانا پڑیں گی. اچھا بتاؤ اس کا کلر کیا ہے؟ اچھا ان 2 کو ہم اکٹھا کر دیں تو کیا بن جائے گا؟ یہ کتنے ہو جائیں گے؟ ان میں سے ایک نکال لیں تو کتنے ہو جائیں گے؟ آپ کو کانسیپٹ دینے کے لیے بچوں کے لیول پہ آنا پڑتا ہے. جیسے ہم ٹیچر بھی اس طرح ہی کرتے ہیں کلاس میں. اگر ہم ایز اے ٹیچر یوں اسٹیف ہو کے کھڑے رہیں، آپ نے اس زون سے باہر نہ نکلیں، تو پھر بچہ بھی نہیں سیکھتا. پرائیویٹ اسکولس کے اندر یہ چیز بڑی اچھی ہے، ہم وہاں پہ ان کے لیول پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک بات بتائیں گے بیٹے، آپ پرائیویٹ اسکولوں کے ایمبیسڈر ہیں. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے مختلف اسکولوں کے اندر چلیں ہم یوں کر لیتے ہیں، کہیں پر کیا جا رہا ہے کہیں پہ نہیں کیا جا رہا. بہت ہی زبردست طریقے سے آپ نے وضاحت کی کہ اگر ہم کچھ فرینڈلی آسان گفتگو یا سوالات میں بچے سے حساب یا ریاضی کی گفتگو کریں تو وہ اس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو سکتا ہے. جیسے کہ اگر اس نے کچھ بنایا ہے، وہ لے کر آپ کے پاس آئے تو آپ کے اس کے 4 ٹائر ہیں، یا یہ دیکھو اس کے یہاں تم نے کیا، اچھا یہ ہینڈل ہے، اچھا یہ ہینڈل، تو وہ ایک شوق کے سیمی سرکل کیا تھا، اس سے سوال سے نکلتے رہیں گے، تو نکلتے بلڈ آن ہو جائے گا. اور ناٹ ایون میتھمیٹکس، اس سے آپ بہت کچھ مطلب اچھا یہ 4 ٹائر ہیں جیسے آپ نے کہا، بتا دیں ایک ٹائر نکل گیا تو کیا ہوگا، یہ بیلنس آؤٹ ہو جائے گا. اچھا اس کا کلر کیا ہے، اس کا ویٹ کیا ہے، کیسی شیپ ہے، کون سے، مطلب اس سے سوال کے سوال نکلتے رہیں گے. اوپن اینڈڈ کوسچن جن سے کیوریوسٹی پیدا ہو، رادر دین کے زیل اور انٹرسٹ زیرو پہ چلا جائے. اس سے بہتر ہے کہ آپ ایسے کویشچنس کریں گے جس سے اس کا بھی انٹرسٹ ہو. اگر کچھ نہیں سمجھ آ رہا ہے تو وہ 2 منٹ سوچے گا کیا ہوگا، پھر وہ آپ ہی سے پوچھے گا کہ کیا ہوگا، اور نیکسٹ ٹائم کے لیے اس کے دماغ میں بیٹھ جائے گا. اچھا، اور آپ کو تب خوشی ہوگی جب وہی والی انفارمیشن وہ کسی میں گھر میں کسی کو بتا رہا ہوگا. آپ کو پتا ہے اگر یہ نہ ہو تو یہ کیا ہوگا، تو پھر آپ کو ہوگا کہ واقعی اس نے سیکھا ہے. دس از اے لرننگ. انسٹیڈ وہی ہم جو بات کریں کہ وہ جو ڈرا کے اور مار کے اور پڑھانا، وہ شاید ڈر سے پڑھ لے لیکن کانسیپٹ نہیں ہوگا. ابھی آپ نے صہیب ایک بڑی پیاری بات کی کہ جیسے بچے کو اگر یہ ڈر بٹھایا جائے کہ بابا آ جائیں گے تو بابا آئیں گے تو وہ 10 سوالوں کے جواب پوچھیں گے. میرے والد صاحب کے انتقال کو آج 14 سال ہو گئے، اور اللہ انہیں جنت میں جگہ دے، ان کے درجات بلند کرے. میں یہ سمجھتی ہوں صہیب کہ جیسے جب میں نے شروع میں آپ سے کہا نا کہ مجھے دلچسپی تھی ایک وقت تک، کیونکہ ہم کافی سارے بہن بھائی تھے، 9 بہن بھائی ایک بہت بڑا نمبر ہے،
تو میرے آنے میں آئی ایم دا سیکنڈ لاسٹ 8واں نمبر کا بچہ, اور وہ مجھے میتھ پڑھایا کرتے تھے نا. تو جب تک تو مطلب وہ مجھے میتھ پڑھاتے تھے اس وقت تک میں بڑی اچھی میتھ کی اسٹوڈنٹ تھی نا پرائمری ایئرز میں. دین ایک تھوڑا ٹائم آیا جب میں 6-7 میں نہیں, تو کافی بیمار ہو گئے تھے, اور پھر مجھے ٹیوٹر پڑھاتا, تو وہ ٹیوٹر مجھے زہر مار لگا کرتا تھا, اور میں اس سے کچھ بھی نہیں پڑھ سکی نہ مجھے اس کا بتایا ہوا ایک لفظ سما. اور اس وقت سے نا بیٹے پھر مجھے میتھ سے نفرت ہو گئی. تو بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ اس میں ہمارے والدین کا بڑا اس میں ہاتھ ہوتا ہے, اور والد کی کنٹریبیوشن ہماری زندگی میں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اگر مطلب صرف میتھس کے حوالے سے نہیں, ہمارے زندگی کے بنیادی عقائد, ہم زندگی کے معاملات دیکھیں, ہم نے آج کل اپنے ارد گرد آپ دیکھیں بیٹے, ایک ہم نے ریس بنائی ہوئی ہے, زندگی ہار اور جیت ہے. ڈاکٹر عارفہ صدیقی کی بات اس سے مجھے بہت پیار ہے, وہ کہتی ہیں زندگی ہار جیت ہے ہی نہیں, زندگی تو معاملات کا نام ہے, یہ معاملات ہیں, کبھی کسی طرح کے ہوں گے, کبھی کسی طرح کے ہوں گے, کبھی کچھ ڈھکا چھپا پردے میں ہے اور وہ انہی پردوں میں ہی رہنا چاہیے. کچھ چیزیں آپ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں اپنی ذات سے, اپنی ذات کے حوالے سے, اپنی باتوں کے, اور کچھ آپ نہیں بتانا چاہتے. تو یہ پریفرنسز رہنا ہی زندگی کے معاملات کو لے کر چلنا. بالکل ایسے ہی. تو اب جو میں آپ سے سوال پوچھوں گی کہ صہیب کو اپنے والد صاحب سے کتنا پیار تھا, اور بابا کے ساتھ کیا بانڈنگ تھی, اور کیا وہ بھی میتھس کے شوقین تھے یا نہیں تھے؟ اچھا, یہ والا جو ہے, میں پہلے ایک ڈسکلیمر دے دوں کہ یہ بڑا سینسٹیو سی چیز ہے, کیونکہ میرے فادر کو بھی 3 سال ہو جائیں گے اس جنوری 26 کو, اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں. تو میری اٹیچمنٹ ان کے ساتھ جو تھی, میں اپنی کیا کہوں گا, ہر بچے کی اپنی اٹیچمنٹ ہوتی ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اور اس کو لگتا ہے کہ بھائی اس سے ان کے پیرنٹس سے زیادہ اوپر کوئی بھی نہیں ہے. تو اسی طرح میرے بھی فادر کی, اور میری کچھ اٹیچمنٹ میں یہی کہوں گا کہ میری فرینڈس بہت زیادہ نہیں تھے. میں بچپن سے بہت پڑھائی میں شاید بہت زیادہ انوالو رہا ہوں ٹل مائی یونیورسٹی ٹائم. ایون میرے فادر کی مطلب میں کنٹریبیوشنس گنوانا شروع کروں تو شاید پوڈ کاسٹ کا ٹائم کم ہو. تو وہ کبھی یہ کہتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے صہیب تم انجینئر بنو یا تم یہ بنو, ایسے کبھی یہ والی بات؟ ہمارے بہن بھائیوں میں سے کسی کے لیے بھی انہوں نے کوئی چیز باؤنڈ نہیں کی, سب کے لیے اوپن رکھا, جس نے جو فیلڈ چوز کرنی ہے, جیسے آپ نے پڑھنا ہے, جیسے جس چیز میں آپ نے جانا ہے. ہاں, ان کی کنٹریبیوشن یہ بہت امپورٹنٹلی یہ جو ہوتی تھی, جیسے ہمارا رزلٹ آیا اس کے بعد ان کو یہ تھا کہ آپ سرچ میں لگ جاؤ, کون سا کالج کون سی یونیورسٹی, وہ خود لے کے جاتے تھے, خود پراسپیکٹس لا رہے ہیں, ہمارے ساتھ فل کروا رہے ہیں, ٹیسٹ جب ہو رہے ہیں ہمیں لے کے جاتے تھے, اور باہر بیٹھے رہتے تھے گھنٹوں, ہم اندر ٹیسٹ دے رہے ہیں, لے کے آتے ہیں, باہر آتے تھے تو وہ پانی کی بوٹل لے کے یا کچھ کھانے کے لیے لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے کہ اب کھاؤ. رزلٹ آ رہا ہوتا تھا تو ان کو ہم سے زیادہ جو ہے نا انتظار ہوتا تھا, وہ نیٹ پہ چیک کر کے بتاتے تھے فلانی پوزیشن ہے تمہاری, اور مطلب اس کو بھی سیلیبریٹ کرنا, ہر ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز کو دلچسپی لینا. آپ بلیو کریں کہ بابا کا ایک سیل فون تھا جو گر گیا پانی میں اور وہ خراب ہو گیا, اور وہ جو ٹھیک ہوا اس پہ بھی پارٹی ہو رہی ہے. تو وہ ہر لائف کے مومنٹ کو انجوائے کرنے والا بندہ تھا. تو آپ سوچیں گے ان کا بچوں کی زندگی میں کیا ہی پھر کنٹریبیوشن ہوگا کہ ہر چھوٹی سی چیز کو بھی وہ سیلیبریٹ کرتے تھے. اور آپ تو سب سے چھوٹے بیٹے ہیں, ہے نا, آپ تو ان کے لاڈلے شہزادے تھے. اور میں آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ میرے بہت سارے فرینڈز نہیں تھے, بہت 1-2 بس. تو میرے فرینڈ مطلب جو تھے وہ وہی تھے, اور وہ والے تھے نا کہ مطلب مجھے کچھ کہنا نہیں پڑتا تھا. لائک فار ایگزامپل ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے, اگر گھر میں کچھ ایسی چیز ہے جو کہ مجھے نہیں پسند اور ایسا کچھ کھانا بنا ہوا ہے, تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, میں آیا ہوں اور میں نے کھانے کو دیکھا ہے, اور وہ دوسری چیز جو ہوتی تھی نا انہوں نے ہائڈ کر کے رکھی ہوتی تھی, مجھے پتا تھا آپ نے نہیں کھانی. تو یہ چیزیں جو ہیں, یہ والی جو اسپیس ہے وہ کبھی فل نہیں ہوتی. اور یہ میرے خیال ہے سب کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے, جن کے پیرنٹس چلے گئے ہیں ان کے لیے یہ بڑی ذرا دردناک سی چیز ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں اپنی بات نا, واقعی وہ خلا صہیب کبھی بھر ہی نہیں سکتا جو یہ کہتا ہے نا کہ ہاں وقت بہت بڑا مرہم ہے. وقت کے ساتھ ساتھ اب جیسے دیکھو بیٹے آپ سنا رہے ہو تو میں ضرورت سے زیادہ مطلب میں شاید ایموشنل اس طرح سے نہیں ہو رہی. اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ آپ جب اپنی زندگی کے 51 برس گزار چکے ہوتے ہیں اور آپ خود بھی اسی درد سے گزرے ہوتے ہیں, تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ درد
زندگی میں دیکھو موت برحق ہے اور انسان کے پاس یہ آنا ہی آنا ہے کہ ایک دن اس کے پیارے اسے چھوڑ کر جاتے ہی ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن ان کی یادیں, ان کی باتیں ہمیں زندہ رکھتی ہیں. ہم اپنی زندگی میں وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمارے باپ نے اپنا موٹو بنائی ہوتی ہے نا, انہیں کر کے ہمیں بہت سکون ملتا ہے. جیسے دیکھیں مجھے سب سے زیادہ جو چیز تمہاری انسپائر کرتی ہے سہیب, وہ تو تمہاری رمضان کی چیریٹی ڈرائیو ہے. اور جس طرح تم نے مجھے بتایا کہ میم میں نے تم سے پوچھا تھا کہ یہ سلسلہ تمہارا چلا کیسے نا, کیسے تم کر لیتے ہو, پورے 30 دن تمہارا ایک دن بھی مس نہیں ہوتا. بیکاز دیکھو نہ تم نہ میں, ہم کوئی اس ایلیٹ طبقے سے نہیں ہے کہ ہمارے پاس 2 ارب روپے ہیں تو ہم تھوڑے پیسے نکال کر چیریٹی کر دیتے ہیں تو رمضان میں ہی کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے, ہم تنخواہ کی 58-54 بل اوپر آ گیا ہے, ہم یوں لرز رہے ہوتے. تو اس میں نے تم سے یہ پوچھا تھا بہت انسپائر ہو کے کہ سہیب یہ تم کیسے مینیج کر لیتے ہو. تو تم نے مجھے بتایا کہ میم ایک تو بابا بہت زیادہ ان چیزوں میں تھے اور وہ کہتے تھے کہ جو کچھ تم کماؤ اس میں سے چیریٹی ضرور حصہ. سملرلی میرے والد صاحب کا بھی یہی موٹو تھا کہ وہ ہمیشہ, مجھے یاد ہے کہ ہم کراچی میں تھے تو ایک کھانا کھانے بیٹھے, اور انجینئر تھے, کافی لیٹ گھر آئے اور کھانے کا پہلا ہی نوالا لے تو کسی نے آواز دی مجھے بڑی سردی لگ رہی ہے, مجھے کمبل دے. انہوں نے وہیں کھانا چھوڑا, اٹھایا ایک کمبل, کھولا, پچھلا گیٹ کھلنے میں تالا لگا ہوتا تو کھولا, گئے اس کے پیچھے اسے ڈھونڈا, اسے دیا جا کے کمبل نا. تو یہ چھوٹی چھوٹی یادیں پھر آپ کا زندگی کا راستہ بناتی کہ پریورٹی کس چیز کی ہے, ترجیح کس چیز کی ہے. میں ہمیشہ تمہاری وہ جو رمضان ڈرائیو ہے اس سے بڑی ایک تو متاثر ہوتی تھی اور سوچتی تھی کہ اس بچے نے مجھے بتایا کہ میم میں نے ایسے ایک دن شروع کیا اور پھر پتہ نہیں آج 7 سال سے تم کر رہے ہو, یہ 8واں سال ہوگا انشاءاللہ مارچ میں ہم دوبارہ سٹارٹ کریں گے. اور وہ بھی ایک بس جیسے ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ابھی بات کریں, ایسی چھوٹی سی بات ہوئی اور ہم رات کو ڈنر کے ٹائم کے اوپر ہماری ڈسکشن ہوئی اور میں نے ایک اسٹیٹس لگایا کہ اس طرح کی میں ایک چیز کرنا چاہ رہا ہوں. تو میرے فرینڈز اینڈ فیملی جتنے تھے انہوں نے وہ اسٹیٹس دیکھا اور میں نے ان کو بولا کہ اگر کوئی کنٹریبیوٹ کرنا چاہے تو ضرور. اور ہم سو گئے اور ہم جب سحری کے ٹائم پہ اٹھے, پہلا رمضان تھا, تو سحری کے ٹائم پہ میرے اکاؤنٹ کے میسیجز آئے ہوئے تھے کہ میرے پاس تقریباً 18,000 روپے لوگوں کی طرف سے آئے ہوئے تھے, جو کہ مطلب ایک بڑی وہ چیز تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کا ایک تو میں نے بڑا شکر کیا, اور ایک آپ کو ایک اندر سے ایک اور چیز ہوتی ہے کہ لوگ آپ پہ بلیو کر رہے ہیں, آپ پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے, یہ بہت پیاری بات ہے. آپ یقین کریں گے بابا کی ایک بڑی اچھی عادت تھی کہ ہم یہ کرتے تھے کہ جتنی ہمارے پاس کنٹریبیوشن آتی تھیں, کیونکہ پہلا پورا ویک ہم خود کرتے ہیں, جس میں میں ہوتا ہوں, بابا کی طرف سے ہوتی تھی, میری مدر ہیں, میری وائف ہیں, بھائی ہیں, سسٹر ہیں, بہنوئی, سب ہم لوگ اپنے 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 حصے نکال کے, اور ہم یہ کرتے تھے کہ پہلے ویک تو ہم خود کرتے ہیں چیریٹی ڈرائیو. اس کے بعد جو ہماری کنٹریبیوشنز آئے ہوئے ہوتے ہیں سب کی طرف سے لوگوں کے, وہ ہم بڑا فیئر طریقے سے, اس میں بابا یہ کرتے تھے کہ ایک پراپر باکس ہوتا تھا, اس میں ہم لا کے وہ سب نکلوا کے وڈرال کر کے ڈالتے تھے. اور لیٹ سپوز کسی دن بل بنا ہے آپ کا, لیٹ سپوز 10,900, تو وہ جو 100 روپے ہیں نا وہ انہوں نے 100 نہیں ڈالنے, اس کے ساتھ 200 ڈالنے. ان کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ اللہ نہ کرے کوئی چیز مس ہوگی, کوئی غلطی سے نکل گئی تو اس کی پکڑ نہ ہو, ٹھیک ہے. اور جیسے اس کی پیکنگ کا جو مٹیریل آ رہا ہے یا کوئی چیز آتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ وہ ان پیسوں میں سے نہیں آئے گا, کیونکہ آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہو کہ ہم نے ان کو کھانا دینا ہے. آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اس میں سے ربر بینڈ اور ڈبے اور شاپر بھی لیں گے, تو وہ آپ نے اس میں سے نہیں لینے, وہ ہم خود کریں گے. تو اس چیز کو ہم نے جب فرسٹ ٹائم کنٹینیو مطلب اسٹارٹ کیا تھا, اور پھر سیکنڈ ایئر مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی, مجھے رمضان آنے سے پہلے لوگوں کے میسج آتے تھے آپ کر رہے ہیں, ہم والنٹیئرلی آ سکتے ہیں. کئی لوگوں نے آ کے چیک بھی کیا کہ کہیں کوئی اس طرح کا مسئلہ تو نہیں ہو رہا, جیسے کہ اگر میں بھی کہیں کروں گا تو میں پہلے سوچوں گا کہ واقعی میں کہیں کوئی پرابلم تو نہیں ہے. پھر وہ ہمارے ساتھ آ کے پیکنگ کروائی, انہوں نے خود ڈرائیو کی, تو لوگوں کو بڑا, مجھے بھی اچھا لگتا ہے. اور اب تو ماشاء اللہ 8واں سال ہے, اور اب تو ایک ایسا ٹرسٹ بن گیا کہ ہم نے صرف رمضان ڈرائیو کے کھانا اور ان چیزوں کے ڈسٹریبیوشن سے شروع کیا تھا, اور اب ماشاء اللہ 200+ فیملیز کو راشن بھی جاتا ہے. اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ان لوگوں کی طرف سے جو کہ ٹرسٹ کرتے ہیں, اتنا بلیو کرتے ہیں ہم پہ. تو ماشاء اللہ یہ چیز کنٹینیو ہو رہی ہے, ابھی سب کی دعاؤں سے انشاءاللہ 8واں سال ہے یہ, اس میں بھی کنٹینیو ہوگا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ اسی طرح تم یہ سلسلہ بنائے رکھو گے. یادوں میں تو بابا تمہارے ساتھ ہمیشہ ہیں, ہمیشہ وہ تو آپ ہمیشہ بھول ہی نہیں سکتے. ہاں بالکل. مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے گھر سے نکلنا بھی ہے نا, جیسے سردیاں ہیں تو ان کا ہوتا تھا کمرے میں ہم نے جا کے چیک کروانا ہے, جس نے بھی جانا ہے, تو ہم بتانے جا رہے ہیں بابا
بابا ہم جا رہے ہیں, ہاں سامنے آؤ, ویسے کر کے دیکھتے سامنے آؤ, کیا پہنے جوتے, اچھا یہ کوٹ نہیں میچ کرا, جوتوں کے ساتھ چینج کر کے آؤ, یہ پہنے, ہاں نہیں یہ پینٹ نہیں ٹھیک ہے میچ کری, بال ٹھیک کرو, یہ کیا کیا, وہ پورا ایک آپ کا نا ایکس رے اسکین ہوتا تھا, اس کے بعد ہاں آپ ٹھیک ہے جاؤ, کتنے بجے آؤ گے. اور آپ کو نا وہ ایک ہوتا تھا کہ وہ ابھی بھی میری مدر ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, وہ ابھی بھی پوچھتی ہیں, کال کرتی ہیں اسی طرح. ایون میرا آج تک جو نمبر ہے بابا کا وہ ایکٹیو ہے اسی طرح, تو میرے نمبر پہ کال امی کی بھی آتی تو وہ بابا جان ہی لکھا ہوا آتا ہے, تو وہ ان کا آتا ہے. بابا بھی اسی طرح ہوتا تھا, ہر ٹائم پہ جب بھی باہر ہیں ہم وہ پوچھتے تھے کہاں ہو, کب آنا ہے. آپ کو ہوتا تھا کہ کوئی ہے جو پوچھ رہا ہے آپ کا. تو فادر کی اہمیت اور جو رول ہے وہ تو ہے ہی ہے, لیکن ان کی جو ایک کمی ہے نا, جو وہ خلا کبھی ہے وہ وہ خلا نہیں تو بھری میرا جا بیٹا سکتی. پوری زندگی رہے گا, اور ایسے ہی ہے انسان ہر چیز پہ یاد کرتا ہے. جیسے میں ایک تمہیں ابھی اس کے ریلیونس میں ایک بات بتاتی ہوں کہ جیسے میں نے شروع میں تمہیں کہا کہ ہم کافی سارے بہن بھائی ہیں. 9 از اے ہیوج نمبر صہیب. مطلب تم دیکھو کہ آج کے زمانے میں کسی کے پاس, ہم مڈل کلاس کے لوگ ہیں, تو 2 بھی ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی میں رج گیا ہوں زندگی میں خرچے کر کے اور یہ کر کے پورے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے نا. میں مدر ٹو 3, اور مجھے لگتا ہے شکر الحمد للہ ایک کی شادی اب یہ 2 بس, اس کی پڑھائی بھی ختم ہونے والی ہے, اس کا رہ گیا. تو مجھے یاد ہے بیٹے کہ بینگ اے سینئر انجینئر سم ویئر, ان کی بھی ایک تنخواہ ہی آتی تھی نا, کوئی کاروبار تو نہیں تھا کہ وہ بہت جناب ہم کوئی بلینئر تھے یا یہ تھے. تو وہ نا, ہم لیبیا میں رہتے تھے, تو ہم رہتے تھے تراغن میں, ایک سٹی تھا, اور وہ جاتے تراغن سے باہر استنبول کہیں جانا تھا, ٹرکی جانا تھا ان کو. تو وہ کہنے لگے اچھا مجھے لسٹیں دے دو تم لوگوں کو کیا کیا چاہیے. تو صہیب ہم نے تو پتہ نہیں, لیگو ہم بڑا کھیلا کرتے تھے سارے بہن بھائی, وہ جو اوریجنل جرمنی والا لیگو ہوتا ہے. تو میں نے بھی وہ جو اس کی کیٹلاگ ہے اس میں سے ایک نمبر نوٹ کر کے ان کو دیا, شوز کا لکھا, ڈال کا لکھا. اور کبھی کبھی مجھے بڑا انبلیویبل لگتا ہے, مطلب کوئی سنے تو وہ یہ کہے گا بریک کر رہے ہیں یا ایسے بس اپنی برائب کرنے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں لوگ. صہیب وہ اس لسٹ میں سے کوئی چیز مس نہیں کرتے تھے. مطلب میں, مجھ سے چھوٹا بھائی, مجھ سے بڑا بھائی اور اس سے بڑی بہن, جو کچھ بھی ہم نے لکھا ہوتا تھا نا وہ سب چیزیں لے کے آتے ہیں. وہ دیوانگی, وہ محبت صرف آپ کو آپ کے ماں باپ ہی دیتے ہیں. بالکل. اور یہ وہ رشتہ ہے نا جو کہ میرے خیال سے سب سے زیادہ پیورسٹ فارم ہے, لو کی پیورسٹ فارم اگر آپ نے ایکسپیرینس کرنی ہے تو ماں باپ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. جن سے آپ کا بایولوجیکل ایک کنیکشن ہے نا, وہ آپ کے لیے, میں کہتی ہوں وہ آپ کے لیے دنیا میں آپ نام لینا. میں یہ دیکھتی ہوں بیٹے, وہ ایک میں نے بڑا پیاری ایک چیز پڑھی کہ ہم مڈل کلاس لوگوں کے پاس نا جائیدادیں نہیں ہوتی, ایک زندگی ہوتی ہے, وہ بھی ہم اپنے بچوں پہ لگا دیتے نا. آئی واز ان لو ود دس لائن. اس لائن نے مجھے اتنا اس, اور تم دیکھو کہ پھر اب تم خود ایک بچے کے باپ ہو ماشاء اللہ, تو یو گیونگ دا سیم اماؤنٹ آف لو اینڈ افیکشن ٹو یور چائلڈ از ڈیفینیٹلی a kind of a contribution of the grandfather. اور یہ بالکل ایسے ہی ہے, وہ طریقہ یا وہ تربیت کا سیٹ اپ انہوں نے بنایا نا بیٹے صہیب, تو تم اب سوچتے ہو اچھا میں بھی بازید کے لیے ایسے کروں گا. یہ ڈومینو افیکٹ ہے بالکل. اگر آپ نے, میں یہ دیکھتا ہوں کہ کچھ فیملیز میں اگر اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں تو اگر آپ ان کا تھوڑا سا بیک پہ دیکھیں ان کے کیا ہو رہا ہے, تو ان کے پیچھے بھی یہی چلتا آ رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک کسی بھی کامیاب فیملی کی یا اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے فیملی میں بیک گراؤنڈ پہ کیا چل رہا ہے. اگر آپ کی روٹس اتنی اسٹرانگ ہیں کہ یا ویلیوز آپ کی اتنی اسٹرانگ ہیں, جیسے ہمارا ماشاء اللہ میں 3 دفعہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح میرے دادا تھے, وہ بھی ایک بڑی اچھی پوسٹ سے ریٹائر ہوئے, اور اس کے بعد انہوں نے اپنے بچوں کی, ماشاء اللہ میرے فادر وغیرہ بھی 6 بہن بھائی تھے, تو انہوں نے بھی اپنے 6 کے 6 بہن بھائی جتنے بھی ان کے بچے تھے ان سب کو بڑا ایکولی رکھا, اور اسی طرح ان کا بھی لائف سٹائل رہا سیم. ان کے جتنے بھی آگے بچے ہیں وہ سب, ہم جتنے کزنس ہیں, ایک اچھی سے اچھی لائف گزاری ہے سب نے. اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہماری کبھی ہمیں, ہمارے بے شک بیک اینڈ پہ کہ سب کے ساتھ فائنینشیل ایشوز آتے ہوں گے, لیکن کبھی ہمیں ایز اے, آپ کہیں کہ ان کا بیٹا ہونے کی وجہ سے میں نہیں کہوں گا کہ میری کوئی چیز رہی یا میری کوئی خواہش اگر تھی کہ میں نے وہ لینا ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ we were in Murray on the Mall Road and I was looking for some piano, اور وہ مجھے finally مل گیا, نظر آ گیا. And my mother was like, no, you're not going to buy this, کیونکہ ہم نے بہت ساری چیزیں آلریڈی لے لی ہیں. My father was like, okay, we will manage, ابھی نہیں. And I was like, میں بہت زیادہ وہ تھا کہ نہیں مجھے, I want to buy this, and my mother was like, no, you're not going to. I guess I was in grade
3 اور 4 میں بھی بہت چھوٹا, لیکن مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میرے واپس میس میں ریٹرن ہونے سے پہلے پہلے وہ پیانو مجھے مل گیا. اور اس کے اوپر میری اتنی کوئی زیادہ نہیں تھی کہ میں بہت رود ہو رہا تھا یا کچھ, لیکن وہ مجھے میرے فادر نے لا کے دیا. وہ پھر آپ کی یادیں بنتی ہے نا, میموریز اینڈ بنتی ہے. بلیو می وہ میرے پاس آج بھی ہے, وہ میرے پاس آج بھی سیو ہے, ویسے ہی سیو پڑا ہوا ہے ماشاء اللہ. تو یہ چیزیں بڑی آپ یاد رکھتے ہیں. یہ وہ پوائنٹس ہوتے ہیں جو آپ کے میموری کے اندر ایسے فکس ہوتے ہیں کہ وہ کسی طرح اریزیبل نہیں ہے. کچھ بھی ہو جائے نا, آپ کو کچھ ایسے ایونٹ, کچھ برے ایونٹس بھی ہوتے ہیں جو کہ لازمی نہیں ہے آپ کی امیڈیٹ فیملی کی طرف سے ہوں, کہیں کسی کی طرف سے بھی ہوں, کوئی ایسی ہارش بات وہ آپ کے بیٹھ جاتی ہے دماغ میں, کچھ بھی ہو جائے وہ نکلتی نہیں ہے. اسی طرح یہ والے ایونٹس یا ایسی یہ والی یادیں جو ہے نا, یہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ آپ کے لیے کانکریٹ ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک چیز انگریو ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہے صہیب, لیکن یہ محبتیں, یہ جو ماں باپ کا قربانی دے کے ہمارے لیے کچھ کرنا ہے, یہ پھر ہمیں ایک ایسا انسان بناتا ہے جس کے اندر شاید مہربانی, محبت کی مقدار بنتی ہے نا, وہ مقدار ہم میں یہیں سے آتی ہے نا. کہ کیوں ہم کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہوتا ہے بغیر ماں باپ کے زندگی کو گزارنا, کیونکہ جب آپ اس بروٹیلٹی کو, اس ہارشنس کو زندگی کی ایک خاص عمر تک فیس نہیں کرتے نا, جب تک آپ ایڈلٹ نہیں ہوتے, جب تک آپ پریکٹیکل لائف میں قدم نہیں رکھے, تو آپ نے وہ سختی نہیں دیکھی ہوتی. میں ابھی اس چیز میں نا بہت ایک وہ چیز بتانا چاہوں گا کہ میرے بابا کی جب ڈیتھ ہوئی جنوری میں 3 سال پہلے, تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ مطلب میں کوئی چھوٹا تو نہیں تھا 3 سال پہلے, لیکن میرے پہ کبھی اس طرح کا وہ برڈنز انہوں نے ڈالے نہیں. وہ یہ ہوتا تھا کہ ہم ان کو بتا دیتے تھے, بابا خود مینیج کرتے تھے. تو بابا کی ڈیتھ کے بعد ان مارچ میرا بجلی اور گیس کا میٹر کاٹنے وہ آ گیا, اور میں گھر پہ بھی نہیں تھا. ان کی کال آئی کہ ہم آپ کا یہ میٹر کٹ کریں ہیں. میں نے کہا کیوں؟ تو انہوں نے کہا بل نہیں جمع. ایسا نہیں تھا کہ بل مطلب, لیکن مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ بل جمع کرانے, مجھے کبھی یاد اس طرح روٹین کا پارٹ ہی نہیں تھا. وہ کرتے تھے اور وہ میں نے امیڈیٹ بیسس پہ کرائے. کبھی ہماری گاڑی خراب ہوتی تھی تو ہمیں صرف ایک کال کرنی ہوتی تھی, بابا گاڑی کا ہی مسئلہ ہے, وہیں پہ رکھو, وہیں پہ کھڑی کرو, ساتھ کر کے آ جاؤ, میں کروا لوں گا. اور وہاں ہم آتے تھے, رات تک گاڑی ہمارے گھر پہ ہوتی تھی صحیح. کبھی کوئی اے سی کا ایشو آ گیا, کوئی فریج کا پرابلم ہے, میرے پاس کوئی نمبر بھی نہیں تھے آنیسٹلی. میرے پاس کبھی کسی مکینک کا نمبر بھی نہیں تھا. مجھے پہلی دفعہ میری گاڑی کا بڑا برا حال ہوا ان کی ڈیتھ کے بعد کی, تو مجھے پتہ لگا کہ اس کی سروس بھی کرانی ہے, اور وہ سروس مجھے پتہ تھا کہ ہوتی ہے, پھر مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ایسے ہوگی. 3 مہینے کے بعد آئل چینج ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں اب بڑا ہوں, میں یہ کاؤنٹ کرتا ہوں کہ میں ان 3 سالوں میں بڑا ہوں, کہ جس میں مجھے لائف کی صحیح سمجھ آئی. وہ کہتے ہیں نا صحیح, آپ کو زمانے کے جو تھپڑ پڑتے ہیں نا, وہ مجھے ان 3 سال میں پڑے, اور میں پتہ لگا کہ یہ اب میں بڑا ہو گیا ہوں. جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ جو اوریجنل والا لیگو ہوتا ہے بیٹے, وہ جرمنی کا ہوتا ہے. اب تو چائنا کا بھی ورژن ہے, دیٹس ویری ایکسپینسو. اور میرے جو بھائی ہیں, 5 بھائی ہیں میرے, اور ٹائم اینڈ اگین وہ ہمارے والد صاحب کو یہ جملہ بولا کرتے تھے کہ کیا ضرورت تھی آپ کو ایران سے یہاں پاکستان آ جائیں, کیا ضرورت تھی یہ کر لینے کی, اور گھر نہیں بنایا, یوں نہیں کیا, وہ نہیں کیا. مگر میرے بیٹے ایک دفعہ چھوٹے بھائی کے لیے بڑے بھائی نے سوچا کہ اچھا اس کا برتھ ڈے ہے تو میں ایسا کرتا ہوں, پنڈی سے یہ لیگو اس کے لیے لے لیتا ہوں نا. اس نے وہ باکس اتروایا. اٹس بیک, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مے بی 1990 یا شاید 1991 اور سم تھنگ. تو وہ باکس اتروا لیا. ہاں اس کو جلدی سے پیک کرنے کا 14,500. ان کا ہے کیا؟ کہتے یہ 14,500 کا سیٹ ہے سر. تو کہتا ہے رکھ دو ادھر ہی, واپس رکھ دو. اینڈ دین میرے اس بھائی نے گھر آ کے نا کمرہ بند کیا اور وہ دھاڑے مار کے رویا نا. وی نیور realize the weightage of all those gifts and perks and benefits. وہ جب ہم اپنی پریکٹیکل زندگی میں آتے ہیں اور وہ چھوٹی سی کاوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر بتا او یہ تو اس کی تو یہ اصل میں یہ قیمت ہے. میرے خیال میں بیٹے ہمارا میتھ سے زیادہ فادرس ڈے اسپیشل ہو گیا کیونکہ ہم دونوں ہی باپ کھو چکے ہیں. بالکل تو ہماری بولتی وہ میں نے ڈسکشن شروع ہونے سے پہلے کہا تھا یہ بڑا سینسٹیو ہے اور یہ نقطہ چھیڑا ہے, ختم ہی نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ پاک سب کے ماں باپ جن کے زندہ ہیں ان کا سایہ قائم رکھے, ان کی قدر کریں بیٹا, آمین. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, وہ ان کو ویلیو کریں, وہ اس بات کو سمجھیں کہ اگر وہ ہماری زندگی میں ہیں تو ہمارے پاس ایک قارون کا خزانہ ہے جس کے پاس پیار کرنے والے اور ان پر
اپنی کمائی لگانے والے ماں باپ ہیں نا، وہ آپ سمجھیں کہ وہ ایک بہت بڑا بیش بہا خزانہ آپ کے پاس موجود ہے. ہم ہمیشہ ہمارے پاس ہے کیا، ہمارے پاس ہے. ہم کبھی بھی اپنی صحت کو، اپنے ارد گرد موجود اچھے لوگوں کو گنتے ہی نہیں ہیں. اصل رزق یہ بھی ہے، رزق صرف وہ نہیں جو آپ کا فریج بھرا ہوا ہے اور آپ کا ٹیبل جو ہے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تو وہ رزق ہے. رزق آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی ہیں، رزق وہ اچھے لوگ بھی ہیں، رزق وہ اچھی باتیں بھی ہیں جو وہ لوگ آپ کو سکھا رہے ہیں یا بتا رہے ہیں. سو اٹ از جو آپ کی، جیسے میں نے کہا نا، زندگی معاملات کا نام ہے، تو زندگی کے معاملات میں آپ کے ارد گرد موجود اچھائیوں سے بھرپور لوگ بھی آپ کا بہترین رزق ہے. بالکل ایسے ہی ہے، ایسا ہی ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ وہی بات ہے کہ مطلب صرف اور صرف آپ اپنے اون کے اوپر کچھ نہیں سیکھتے، زمانہ آپ کو بہت کچھ سکھاتا ہے. اور اگر آپ اچھائی پازیٹیوٹی ڈھونڈیں گے تو وہی ملے گی، نیگیٹیوٹی ڈھونڈیں گے تو وہ وہی ملے بھر گی. کے ملے گی. دیر از اے ٹرم فار اٹ نا صہیب، کہ دنیا میں وکٹم مینٹالٹی بھی بھری پڑی ہے اور وارئر مینٹالٹی بھی بھری پڑی ہے. اب یہ آپ نے چوز کرنا ہے کہ آپ وکٹم کارڈ پلے کرتے ہیں یا وارئر بن کے سامنا وارئر کرتے بن ہیں. کے آپ حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، آپ حالات کا سامنا کرتے ہیں. ایسے ہی ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح. اب جیسے ہمارا شو وائنڈ اپ کی طرف جا رہا ہے تو کچھ ایسے سوالات کہ صہیب کیا چاہتا ہے بازید کو بنانا، اپنے بیٹے کو کیا سوچتے ہو کہ اسے یہ والا پریشر دو گے کبھی کہ تم یہ بنو، تم وہ بنو، بینگ somebody knowing کہ انٹریکٹیو لرننگ اور کوگنیٹیوز کی اپنی اپنی دشائیں ہیں، اپنی اپنی شاخیں ہیں. اچھا، آئی واز ون فائن ڈے می اینڈ مائی وائف واز ڈسکسنگ کہ آپ تو کمپیوٹر سائنس سے ہیں، میں بایو سے ہوں، تو بازید کیا چوز کرے گا؟ تو پھر ہم دونوں کا آنسر بھی یہی سیم تھا کہ اس کی چوائس کہ وہ کیا چوز کرتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم دونوں کی فیلڈ، اس کی میڈیکل ہے، شی از اے مائکرو بایولوجسٹ اور میں سافٹ ویئر انجینئر، تو ہم دونوں مطلب ایسٹ اینڈ ویسٹ. تو ہم سوچ رہے تھے واٹ بازید از گوئنگ ٹو چوز. تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ چلیں ابھی تو بہت ٹائم ہے، اس کی چوائس. کیونکہ آج کل تو آپ دیکھیں کہ اب پرانے زمانے میں تو میڈیا اور ان چیزوں کے اوپر اتنا نہیں تھا، ان کی اسٹڈیز نہیں ہوتی تھیں. ہم نے تو میڈیا کو صرف ٹی وی تک ہی دیکھا کہ یہ ہے بس میڈیا، آپ کا چانس مل گیا اور آپ چلے گئے. اب تو میڈیا اسٹڈیز ہیں، اور میرے خیال سے پاکستان میں سب سے زیادہ رجحان آج کل میڈیا اسٹڈیز کی طرف آ رہا ہے. تو ہمارے تو میکسیمم اسٹوڈنٹس میڈیا کی طرف جا رہے ہیں. بہت اچھا ایک کھیپ ہے جو مارکیٹ میں آیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا انڈسٹری میں، آف کیمرہ بھی، بیہائنڈ دا کیمرہ بھی، اور سامنے بھی. تو لیٹس سی بچوں کے اوپر کیا ہے، اگر وہ کمپیوٹرس میں جانا چاہیں گے یا میڈیکل میں جانا چاہیں گے یا میڈیا میں، تو اوپن ہے ان کے لیے. کیونکہ وہی بات ہے کہ زبردستی میں آپ شاید ڈگری کروا لیں، جس کام میں انٹرسٹ نہیں ہوگا اس میں پھر آپ جو ہے ایکسل نہیں کریں گے. بالکل صحیح بات ہے، پھر آپ ایکسل نہیں کرتے، پھر آپ ایک جگہ پہ اسٹک ہو جاتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے یہی لائف ہے. اور پھر وہ کوالٹی لائف نہیں ہوگی، وہ بس چل لائف ہوگی. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی بہت آسانیاں کرے، آگے چل کے دیکھیں کیا ہوتا ہے اس کی زندگی میں. اللہ اسے بہت ساری کامیابیاں دے، اور جتنے پیارے انسان آپ ہیں اور جتنی پیاری باتیں آپ نے اور میں نے بیٹھ کر ابھی کی، اللہ کرے کہ وہ بھی اسی طرح بہت ہی پیارا انسان بنے، اپنے بابا کے لیے فخر کا باعث بنے. کیا پیغام دو گے کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے بات کی میڈیا کی اور میڈیا کے انفلوئنسز کی، کیا کہنا چاہو گے اس حوالے میں؟ تمہارا ٹیک کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ٹک ٹاکر بنے ہوئے ہیں اور وہ بھی عجیب عجیب شکلیں بنا کے تو پھر وہ ایسے اپنا ٹک ٹاک بناتے ہیں، تو اس پہ کیا کہنا چاہو گے؟ کیا یہ کوئی مطلب ایسے وردی کام ہے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ میں اس میں ایک نیوٹرل سا رپلائی دوں گا. دیکھیں کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں میڈیا بالکل نہیں، موبائل اور یہ ٹک ٹاک وہ بھی، اور اگر میں کہتا ہوں کہ نہیں یہ بہت اچھی چیز ہے، تو وہ بھی غلط ہو جائے گا. ایج بریکٹ جو ہے وہ بہت کاؤنٹ کرتی ہے. آپ نے جیسے بات کیا کہ بہت چھوٹے چھوٹے بچے، تو یہ ٹوٹلی بہت بڑا سا کراس ہے. ٹھیک ہے کہ ان بچوں کی اتنی ایجز نہیں ہے جس طرح کا کانٹینٹ وہ ایکٹ کریں، جن کانٹینٹس کے اوپر کانٹینٹس پہ وہ ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایون ان کو شاید اس کا مطلب بھی نہ پتا ہو کہ وہ کیا فضول چیز ہے، لیکن وہ بچے اس کے اوپر بنا رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ پیرنٹل گائیڈ بہت ضروری ہے. اگر پیرنٹس، میں نے دیکھا ہے کئی ایسی فیملیز بھی ہیں جو بچوں کے ساتھ خود بنا رہی ہوتی ہیں ٹک ٹاک، لیکن وہ فنی ہوتی ہے یا وہ کوئی قرآنک چیز ہے یا کوئی میسج ہے، تو وہ اتنا برا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بھی برا ہے، نہیں. میں اس لیے کہا کہ یہ نیوٹرل ہے اور ڈپینڈ کرتا ہے ایج بریکٹ کے اوپر کہ کون سی ایج بریکٹ ہے. اگر بچہ بہت ہی چھوٹا ہے اور بہت ہی
میں نے ابھی ایک ویڈیو دیکھی سوشل میڈیا پہ, ایک چھوٹا سا بچہ اور ایک وہ آئٹم نمبر ہے ایک ہمارے ہمسایہ ملک کا, اس پہ وہ پرفارم کر رہا ہے اور اٹس وائرل, مطلب اس کی ویڈیو پورے سوشل میڈیا پہ وائرل ہے. دیٹس ناٹ گڈ, لوگ اس کو پروموٹ بھی کریں, پر وہ اتنا چھوٹا بچہ ہے, شاید جب وہی بچہ تھوڑا سا آگے جا کے وہ ویڈیو دیکھے گا تو اس کو امبیرسمنٹ بھی ہوگی. لیکن یہی بات ہے کہ کانٹینٹ کیسا چوز کیا جا رہا ہے اور اس میں ایج بریکٹ کیا ہے, یہ چیز کاؤنٹ کرتی ہے. بچہ بہت چھوٹا ہے اور کانٹینٹ اگر اس طرح کا سوٹیبل نہیں ہے تو دیٹس پرفیکٹلی ناٹ سوٹیبل, اور وہ تو میں بھی یہ کہوں گا کہ نہیں ہونا چاہیے. بٹ اگر آپ کوئی اچھا کانٹینٹ پروڈیوس کریں اور بچے بھی بڑے ہیں, سینسیبل ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ واٹ وی آر ڈوئنگ اور آگے چل کے اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں, اور پینٹل گائیڈ بھی ساتھ میں ہے, تو پھر آئی گیس پھر تو میڈیا کا دور ہے اور ڈیجیٹلائزیشن اتنی زیادہ عروج پہ کہ اگر ہم بچے کو بالکل کوئنگ مینڈک بنا دیں گے تو وہ بھی ان کے لیے خطرہ ہے, ان کے لیے خطرناک کہ ہے, ان وہ کو پھر ان گیجٹس اور ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کریں اور وہ کسی سے سنیں گے تو ان کو بھی ایک استعمال عجیب سا لگے گا. بالکل. بہت شکریہ سہیب, تھینک یو سو مچ. مجھے وقت کے گزرنے کا صحیح معنی میں پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا, اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے شاید ہم ابھی بہت ساری باتیں اور بھی کریں گے. بالکل ایسے ہی ہے. تو دوبارہ ایک سیشن کریں گے جس کے اندر اور قسم کے پہلوات, حساب نہیں کیونکہ حساب مجھے آتا نہیں ہے, تو حساب پہ اتنی گفتگو, ریاضی پہ اتنی گفتگو نہیں کریں گے. جنیرک بہت ساری باتیں ابھی بھی مجھے لگتا ہے رہ گئی ہیں. بہت شکریہ تمہارے آنے کے لیے. کرسی کو تبدیل کر کے دیکھیں گے ہاں انشاءاللہ. انشاءاللہ پھر ہم آپ کی بھی پرسنالٹی کے کچھ نئے چیزوں کو ایکسپلور زاویے کریں گے. بالکل نکالیں نئے گے. زاویوں کو ہاں وہ والا جو ہم ایکسپلور ایک کرنا چاہ رہے ہیں نا, وہ جو میں نے اپنی ایک لینگویج بنائی ہوئی ہے, اس کے جی, حوالے سے بھی ہم پکشنری کے اوپر, وہ آپ کی کریں خاص گے. پکشنری کے اوپر ہم بات کریں گے. تھینک یو سو مچ سہیب, تھینک یو سو مچ ایوری ون. امید کرتی ہوں کہ اس گفتگو میں حساب یا ریاضی کتنی اہمیت کی حامل ہے ہماری زندگی میں, کتنا رول ہوتا ہے اس استاد کا جو ہمیں حساب پڑھاتا ہے کہ ہمیں ریاضی یا حساب سے دلچسپی رہے. دیکھا جائے تو انٹرنیشنلی بہت ہی پیاری یہ فیلڈ ہے, اور میں آپ سب کو یہی مشورہ دوں گی کہ کوشش کریں کہ بچے ریاضی کو پیار محبت سے پڑھیں اور اس کو سمجھ کے پڑھیں, تو پھر آنے والے وقتوں میں جب وہ ایک ایڈلٹ بنیں گے تو انہیں خود شوق ہوگا کہ وہ اس فیلڈ کے لیے آپٹ کریں. بہت شکریہ آپ سب.